دانش کتب میں خوشامدید۔ سوچیں ذرا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو حقیقت ہم دیکھتے ہیں یہ بہت سی حقیقتوں میں سے صرف ایک ہے، تو کیسا لگے گا؟ آج ہم کارلوس کیسٹینیڈا کی کتاب خاموشی کی طاقت کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو ہمارے سوچنے، سمجھنے، ہمارے ادراک کے بند دروازوں پر زور سے دستک دیتی ہے۔ اچھا، جب بھی ساحری یا سوسری کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ منتر، جادوئی چھڑیاں، ہے نا؟ لیکن ڈان ہوان میٹس کے مطابق رکیے، یہ وہ سب کچھ بالکل نہیں ہے۔ اصل ساحری تو اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جو ہماری عام آنکھ کو نظر نہیں آتیں۔ یہ اپنے ہی ادراک کی دیواروں کو توڑنے کا ایک فن ہے۔ تو چلیں اس فرق کو ذرا صاف صاف سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہے جادو، یعنی منتر، رسومات، نظر کا دھوکہ، وہ سب کچھ جو ہم فلموں اور کہانیوں میں دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے ساحری، اور یہ ایک اندرونی سفر ہے، ایک اندرونی تبدیلی۔ یہ اویئرنیس یا آگاہی کی بات ہے، اپنی توانائی کو قابو کرنے کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر حقیقت کو دیکھنے کے اپنے زاویے کو ہی بدل ڈالنے کا نام ہے۔ آج کے ہماری اس سفر میں ہم 6 خاص پڑاؤ سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی اور حقیقت بھی ممکن ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ توانائی کی کرنسی کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے ادراک کو بدلنے کا راز جانیں گے۔ پھر آتا ہے تعاقب کا فن، بہت دلچسپ ہے۔ اس کے بعد ناگوالوں کی حکمت سے کچھ سبق سیکھیں گے، اور آخر میں ہم سب مل کر آزادی کا راستہ تلاش کریں گے۔ تو پہلا پڑاؤ، یہاں کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ ساحری کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ سیکھتے ہیں، کوئی سکل نہیں ہے، بلکہ یہ آگاہی کی، اویئرنیس کی ایک حالت ہے۔ یہ مان لینا کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا دلچسپ پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ ڈان ہوان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نیا سیکھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری طاقت تو پہلے سے ہی ہمارے اندر ہے۔ بس چیلنج صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا استاد چاہیے جو ہمیں یقین دلا دے کہ یہ بے حساب طاقت ہماری انگلیوں پر ہے، جو ہمیں اسے استعمال کرنے کا حوصلہ دے سکے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اگر طاقت پہلے سے ہی ہمارے اندر ہے تو پھر اسے استعمال کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جواب بہت سیدھا ہے، توانائی، انرجی۔ ایک سائر کی دنیا میں ذاتی توانائی ہی سب کچھ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کرنسی ہے، ایک ایسی کرنسی جس سے آپ ادراک کی گہری سے گہری سطحوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک جنگجو کا راستہ اصل میں کوئی منتر سیکھنے کا نہیں، بلکہ اپنی توانائی کو جمع کرنے کا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنی توانائی فضول میں ضائع ہو جاتی ہے، غصے میں، پریشانی میں، فضول باتوں میں۔ اگر ہم صرف اس توانائی کو بچانا سیکھ لیں تو ہم اپنے ذہن کے وہ دروازے بھی کھول سکتے ہیں جو ابھی ہمارے لیے مکمل طور پر بند ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم نے توانائی جمع کر لی، لیکن پھر ہم اپنے ادراک کو، اپنی ریالٹی کو بدلیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا جسے کہتے ہیں اسمبلیج پوائنٹ۔ یہ وہ خفیہ، وہ مرکزی میکانزم ہے جو ہماری پوری حقیقت کو جوڑتا ہے۔ اب یہ اسمبلیج پوائنٹ ہے کیا؟ اسے آپ ایک فوکل پوائنٹ کی طرح سمجھیں، جیسے کیمرے کا لینس فوکس کرتا ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ یہ ایک غیر مرئی نقطہ ہے جہاں ہماری ساری حواس سے آنے والی معلومات اکٹھی ہوتی ہے اور پھر ہماری دنیا کی تصویر بنتی ہے۔ عام طور پر یہ پوائنٹ ایک ہی جگہ پر فکس رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ حقیقت بس ایک ہی جیسی ہے۔ تو پھر اس فکس پوائنٹ کو اپنی جگہ سے ہلا کون سکتا ہے؟ کوئی عام چیز نہیں ہلا سکتی۔ اسے ہلانے کے لیے انتہائی شدید تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے شدید ترین خوف، گہرے بے پناہ محبت، بھوک، اور ان سب سے بڑھ کر ایک جنگجو کا غیر متزلزل ارادہ، ایک ان بینڈنگ انٹینٹ۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جو ہمارے ادراک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ چلیں اب ذرا تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں۔ ایک جنگجو اپنے ادراک پر قابو پانے کے لیے کون سے ٹولز استعمال کرتا ہے؟ ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی اور دلچسپ فن ہے تعاقب کا، یا دی آرٹ آف اسٹاکنگ۔ لیکن ٹھہریے، یہ تعاقب کسی دوسرے کا نہیں ہوتا۔ جنگجو اپنا خود کا تعاقب رکھتا ہے، اپنی عادتوں کا، اپنی جنون کا، اپنی خود پسندی کا۔ یہ خود کو ایک جھٹکا دینے کا طریقہ ہے تاکہ وہ اپنی آبسیشن سے آزاد ہو سکے۔
یہ اپنے ہی رویے کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر کے اپنی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنے کا فن ہے۔ اسی تعاقب کا ایک اہم حصہ ہے بے رحمی۔ اب اس لفظ سے گھبرانا نہیں ہے، یہاں بے رحمی کا مطلب دوسروں پر ظلم کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خود ترسی یعنی سیلف پٹی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ یہ خود سے اتنی لاتعلقی ہے کہ آپ کی اپنی فیلنگز، آپ کی اپنی سیلف امپورٹنس آپ کے راستے میں نہ آئے اور آپ صرف اور صرف مقصد پہ نظر رکھ کر کام کریں۔ تو پھر ایک جنگجو کے اعمال کو گائیڈ کیا چیز کرتی ہے؟ وہ ہے بے داغ عمل یا امپیکیبلٹی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہر کام کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کرنا، کسی انعام یا فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ عمل خود اہم ہے۔ یہ اسپرٹ کے لیے ایک نذرانہ ہے جس میں ذاتی فائدے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سب باتیں شاید تھوڑی ایبسٹریکٹ لگ رہی ہوں گی، تو چلے انہیں ایک کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے نوجوان ڈان ہوان اور ان کے استاد ناگوال جولین کی، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے اصول اصل زندگی میں کیسے کام کرتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہے، ایک نوجوان ڈان ہوان جو اپنے ہی گھر میں ایک عفریت یا مانسٹرز کے خوف سے قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے لیے وہ عفریت اتنا اصلی تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن اصل میں وہ عفریت تھا کیا؟ وہ اس کی اپنی توانائی اور اس کے اپنے خوف کا ایک عکس تھا، ایک پروجیکشن جو اس کے اسمبلیج پوائنٹ کی ایک خاص پوزیشن کی وجہ سے اسے نظر آ رہا۔ تو اس عفریت سے بچنے کا حل کیا نکلا؟ اس کے استاد ناگوال جولین نے ایک بہت ہی عجیب بلکہ مزاح خیز حکم دیا۔ انہوں نے کہا، عورتوں کے کپڑے پہنو اور بھاگ جاؤ۔ اب ذرا ڈان ہوان کے بارے میں سوچیں۔ اس کے لیے یہ ایک ناقابل تصور ذلت تھی۔ یہ اپنی مردانگی، اپنی پوری شناخت، سب کچھ داؤ پر لگانے جیسا تھا۔ لیکن آخر میں عفریت کا خوف ذلت کے احساس پر حاوی ہو گیا اور ڈان ہوان نے واقعی عورتوں کے کپڑے پہنے اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اور اس منظر کو دیکھ کر اس کے استاد ناگوال جولین بے اختیار ہنسنے لگے۔ وہ ہنستے ہنستے رونے لگے، اور یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ اس پوری صورتحال کی ایبسرڈٹی، اس کی بے ساختگی پر تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری عجیب و غریب آزمائش کا آخر مقصد کیا تھا؟ بہت گہرا مقصد تھا۔ ناگوال جولین نے اس شاکنگ اور مضحکہ خیز حرکت کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا۔ کس لیے؟ ڈان ہوان کی کنٹینیوٹی کو توڑنے کے لیے، اس کی خود کی جو امیج تھی اسے چکناچور کرنے کے لیے، اس کی سیلف امپورٹنس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اس سب سے ہوا کیا؟ اس کا اسمبلیج پوائنٹ اپنی پکی جگہ سے ہل گیا۔ یہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے اسے تبدیلی کے لیے پوری طرح کھول دیا۔ اور یہ ساری کہانیاں، یہ سارے کانسیپٹس ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ ہمیں ہمارے آخری پڑاؤ تک لاتے ہیں، آزادی، فریڈم۔ یہاں آ کر سارے دھاگے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ہمیں ایک ساحر کا حتمی مقصد نظر آتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت استعارہ ہے آزادی کے پرندے کا۔ یہ اس راستے کی سچائی کو دکھاتا ہے۔ یہ پرندہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، یا تو وہ ساحر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں کوئی درمیالی راستہ نہیں ہے۔ یہ راستہ آپ سے ایک مکمل، ان ویورنگ کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس جال کا نام ہے خود شناسی یا سیلف ریفلیکشن۔ اپنی ذات کی اہمیت کا یہ احساس، یہی وہ زنجیریں ہیں جو ہمیں ایک چھوٹی سی محدود حقیقت سے باندھ کر رکھتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب مل کر دکھ سہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی بنائی ہوئی دنیا میں اکیلے ہیں۔ ساحر اسی آئینے کو، اسی سیلف ریفلیکشن کے جال کو توڑ کر آزاد ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم اس گہرے تجزیے کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کون سی عادتیں ہیں، وہ کون سے خوف ہیں، خود کی اہمیت کے وہ کون سے احساسات ہیں جو ہمیں اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے ہیں؟ ساحر کا راستہ ہمیں بس یہی دکھاتا ہے کہ ان زنجیروں کو توڑنا ممکن ہے۔ اگر اس گہرائی میں اترنا آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی بار تک سوچتے رہیے گا۔